الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو شعور عطا کیا ہے، اس شعور کی بات اور اس کے استعمال کی بات گزشتہ 2 جمعوں کے بیانات میں چل رہی ہے، اور آج کی نشست میں یہ عرض کرنا تھا کہ انسان کا اپنے شعور کا استعمال یہ بہت بڑی عبادت ہے، جس پہ اللہ کے ہاں اس انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ ان انسانوں سے خوش ہوتا ہے جو لوگ اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ الفرقان کے آخر پر اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، اور ان اللہ کے بندوں کی صفات اللہ نے گنوائی ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ آپ جب جمعہ کے بعد فارغ ہو کر جائیں تو 19واں پارہ کھولیے، اور 19ویں پارے کا سورہ فرقان سے آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ فرقان کے آخری رکوع کو آپ پڑھیے، اردو ترجمہ اس کا دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات گنوائی ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ اچھا لگتا ہے، اور ایک اسمارٹ پرسنالٹی شریعت کی نظر میں کیا ہونی چاہیے، اور شروع کیا ہے کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر ایسے چلتے ہیں۔ چلنا پھرنا روزمرہ کا عمل ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، اور کوئی آدمی کھانا پینا وہ بھی ایک الگ چیز ہے، ساری دن کو نہیں کرتا۔ ایک وقت ہے جب بھوک لگتی ہے، آدمی کھانا کھا لیتا ہے، ایک وقت ہے جس میں وہ عبادت کرتا ہے، لیکن معذور نہ ہو تو یہ چلنا پھرنا صبح سے شام تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ ہمارے بندے وہ ہیں جن کا چلنا پھرنا ایسا ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، چند ایک آیات ہیں، لیکن اصولی طور پہ اللہ نے کہا کہ میرے بندے وہ ہیں جب قرآن پاک سنتے ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کا حکم سنتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اپنے ناقص شعور کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو اچھا نہیں کہتا۔ 2 آدمی ہیں، ایک وہ ہے جس نے اللہ کا حکم سنا اور بغیر سوچے سمجھے وہ اس چیز پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی زندگی کی جذباتیت ہے، اور یہ جذباتیت کو غالب کر کے وہ پورے گھر کا، خاندان کا ستیہ ناش کر دے گا۔
ایک آدمی دوسرا ہے اور وہ اللہ کا حکم سنتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ خدا نے یہ حکم کیا میرے لیے دیا ہے؟ اچھا بھئی میرے لیے اللہ نے دیا ہے تو اس پہ جو لوگ مجھ سے پہلے امت میں قرآن کو سمجھے تھے، ذرا دیکھوں وہ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، تو چلو اس شخص کے پاس چلتے ہیں جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، پھر اس کو بھی نافذ نہیں کر دیتا۔ وہ کہتا ہے چلتے ہیں آج کے حالات کے مطابق اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ باشعور آدمی اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جو جذبات میں آ کے محض سنتا ہے اور کر گزرتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ ہمارے قرآن کو سنتے ہیں، لم یخروا علیہا صما عمیانا، اندھے بہرے ہو کے میرا حکم نہیں مانتے، سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پھر میرے حکم پہ عمل کرتے۔ آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے، کہیں تو 10 مثالیں اس کی پیش کریں، مگر ایک مثال ہے اس کی جس سے آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک خاتون پسند آئی اور انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے فلاں جگہ سے رشتہ کر دیا ہے، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس لڑکی کے رشتے کا مجھے علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو میں شادی نہ کرنے دیتا۔ وہ ایسا گھرانہ اور قبیلہ ہے کہ یہ سارے بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے اور خاندان ایک جگہ نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا عبداللہ اپنے والد کی بات مان، انت و مالک لابیک، تو اور تیری ساری جائیداد سب کچھ تیرا باپ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے جا کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا میں نے والد آپ کا حکم مانا، ان سے چھوڑ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ وہ خاتون ابھی ایام میں تھی اور حالت ایام میں اس کو عبداللہ نے طلاق دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور بہت ناراض ہوئے اور کہا عبداللہ تمہیں طلاق نہیں دینی آتی؟ تم انتظار کرتے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جاتی، تو جب اس کی پاکیزگی کے دن شروع ہوتے تب تم اسے ایک طلاق دیتے، اور تم نے اس کی عدت اب لمبی کر دی۔ وہ چند دن ہی تو تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ برا منایا۔ اور آپ دیکھیں شعور کی یہ حالت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال شہادت کم سے کم بھی اس کے 15 سال کے بعد ہوتی ہے، 10 سال ان کی خلافت کے، 2.5 سال حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے، 12.5 تو یہی بن جاتے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ نے خلافت کے لیے 6 آدمیوں کو منتخب کیا، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، علی، عثمان، 5 اور ایک اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہ خلافت 6 میں رہے گی۔ تو انہوں نے کہا ان 6 میں آپ 7ویں داخل کر دیجئے اپنے بیٹے عبداللہ کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ شعور ہے، 15 سال اس واقعے کو گزر چکے تھے، فرمایا میں اپنے بیٹے کو شامل کر دوں جسے بیوی کو طلاق دینے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، خلافت اس کے حوالے کر دی جائے۔
لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا میں اتنا کر دیتا ہوں تمہارے اصرار پہ کہ اس ساری کارروائی میں بند کمرے میں ہوگی اور عبداللہ بیٹھ جائیں، اور اگر 3 دن تک یہ لوگ خلیفہ کا انتخاب نہ کر سکیں تو سب کی گردن اڑا، اور مسلمان اپنا خلیفہ خود متعین کر لیں۔ اور پھر انہوں نے کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ خدا انہیں توفیق دے گا اور یہ خلافت کے مسئلے کو حل کر لیں گے۔ یہ تھا ایک باشعور آدمی کا فیصلہ۔ تو ایک باشعور آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما خود اس واقعے کو دہراتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ڈانٹ دیا۔ ایک باشعور آدمی جذباتیت میں نہیں پڑ گیا۔ اگر جذباتیت میں تھے عبداللہ اور جا کے بیوی کو طلاق دے دی تو وہ ایسا فعل تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور برا منایا۔ اب اس حدیث اور روایت کو لے کے ایک آدمی کئی واقعات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، چونکہ میرے والد نے کہا ہے کہ میں طلاق دے دوں تو میں طلاق دے رہا ہوں۔ کہاں وہ واقعہ اور حکم دینے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو اتنے دانشمند تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کو نبوت جاری رکھنی ہوتی تو یہ نبی ہو جاتے۔ کہاں اس پائے کا آدمی مطالبہ کر رہا ہے اور کہاں اس 15ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں ایک آدمی کہتا ہے کہ طلاق دے دو، اپنے بیٹے کو کہتا ہے اور بیٹا کہتا ہے حدیث میں آیا لہٰذا میں طلاق دے دوں۔ تم کوئی بات اس کو سوچتے نہیں ہو کہ وہ شعور کتنا تھا اور یہ شعور کتنا ہے۔ وہ شعور پورے خاندان پہ محیط تھا، اور یہ شعور محض اس پہ بھی محیط ہو سکتا ہے کہ یہ وقت پہ کھانا نہیں دیتی۔ یہ شعور اتنے پہ بھی محیط ہو سکتا ہے کہ یہ ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہے۔ یہ شعور اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہر وقت پیسے کا تقاضا کرتی رہتی ہے لہٰذا اس سے فارغ کرو۔ اب وہ کہتا ہے میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، تم حدیث پہ عمل کر رہے ہو، اس سے بڑھ کر قرآن پر بھی عمل کرو، لیکن تمہارا شعور نہیں ہے تو اللہ کے ہاں تم مطلوبہ ایمان پر پورے نہیں اترتے۔ ایک اور واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں اور بہت بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور ان کے والد عاص نے کرائی، اور عاص جو تھے وہ اگرچہ مشرک اور کفر پہ مرا، مگر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا ہے اور وہ باہر نکلے تو مشرکین مکہ کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا لوگو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہوں اور میں آیا ہوں اس لیے بیت اللہ میں کہ تمہیں اطلاع دے دوں، کوئی غلط فہمی نہ رہے، عمر نے اپنا دین بدل لیا ہے۔ وہ جو سردار ان کے ہم پلہ، ان کے قبیلے کے ہم پلہ تھے وہ اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑنا شروع کر دیا۔ تلواریں تک نکل آئیں کہ لڑائی ایسے ہوگی، اور یہ عاص تھا جس نے دونوں کے درمیان پڑھ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بچایا اور کہا تم جانتے نہیں ہو اس کا باپ خطاب میرا بھائی ہے، اور اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو میرا قبیلہ تمہیں فنا کر۔ عاص کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ تھے اور عمر مسلمان ہوئے، اور عمر بہت بہت بڑے سیاستدان تھے۔ ایسے سیاستدان تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی کو حبشہ میں وہاں پر جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے یہاں پھنسائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کہا کہ خالد کا ایک بھائی وہاں پر ہے اور جنگلوں میں چلا گیا تھا، وہ ہماری خلافت کا ایک شہری ہے،
اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے شہزادوں کی حفاظت کروں. تم لوگ جاؤ اور جا کر خالد کے بھائی کو تلاش کرو. ایک لمبا قصہ ہے پھر کبھی صحیح. لیکن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے سیاست. وہ 10 سال کے تھے تو عاص نے اپنی اس 10 سالہ بیٹے کی شادی کرا دی. اگلے سال جو بچہ ہوا اس کا نام انہوں نے رکھا عبداللہ. تو والد اور اولاد بیٹا ان کے درمیان صرف 10 سال کا 11 سال کا فرق تھا. تو گویا ایک دوسرے کے قریب قریب لگتے تھے. اور عبداللہ بن عمر بن عاص یہ ان کا نسب نامہ بنتا ہے. یہ عبداللہ جو تھے بہت زیادہ خدا کے دین میں اس کی طرف جھکے اور عبادت کرنے لگے بہت زیادہ. اتنی عبادت کرتے تھے کہ پوری رات وہ خدا کے حضور میں کھڑے رہے. اور جتنا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا سب پڑھتے. تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے جب دیکھا انہوں نے اپنی بہو کو کہ وہ وہی کپڑے پہنتی ہے جو عام طور پہ خواتین پہنتی ہیں اور شادی کے دنوں کے کپڑے اور وہ ایک خوبصورتی اور سب کچھ نہیں ہے. تو وہ لڑکی بھی بہت بہت عقل مند تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ بہو تم اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتی. وہ پہلے تو چپ رہی پھر اس نے کہا کہ جس کو مجھ سے غرض ہونی چاہیے اچھے کپڑوں کی جب وہی نہیں پوچھتا تو پھر کاہے کو پہن. عمر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے کا یہ حال ہے اور وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا طلب فرمایا اور عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ یہ دن اور رات کیا کرتے ہو. انہوں نے بڑی خوشی سے بتایا کہ اللہ کے رسول جو قرآن اللہ نے نازل کیا اب تک جتنا ہے میں رات بھر نفلوں میں وہ پڑھ دیتا ہوں صبح تک اور دن کو روزہ رکھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لمبی حدیث ہے عبداللہ کو کم کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو اور رات کو سو جایا کرو. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ تم سے جو مہمان ملنے آتے ہیں ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے. اور دیکھو عبداللہ تمہاری بیوی کا بھی حق بنتا ہے. دیکھو عبداللہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق بنتا ہے. اور دیکھو عبداللہ ہر چیز کا فاتح کل ذی حق حقہ اصل راستہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرے. اور عبداللہ کو کہا کہ اپنے والد عمر کی بات مانا کرو. اب قصہ یہ پیش آیا رضی اللہ عنہ کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب چکلش ہوئی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھے. جو آتا تھا کہتا تھا عبداللہ حق کدھر ہے تو کہتے تھے علی کی طرف ادھر جاؤ. جو آتا تھا کہتا تھا لڑنا ہے فرماتے تھے ادھر جاؤ. اور خود تیر تلوار کچھ نہیں. اطلاع پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کھڑے ہو کے تمہارا باپ میرے ساتھ ہے یہ تم کر کیا رہے ہو. جو آتا ہے ادھر جاؤ تو ہمارا کیا ہے. یہ ہے شعور. انہوں نے کہا معاویہ میں آپ کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے والد نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اپنے والد کی بات ماننا. میں اس لیے کھڑا ہوں کہ حضرت نے حکم دیا تھا. لڑتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے شرح صدر نہیں ہے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے. حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے میں نہیں تلوار اٹھاؤں. اس لیے جتنے بھی دنیا میں باشعور آدمی ہوتے ہیں عظمہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کی ہے کہ اہل جنت کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں. اللہ نے عقل دی ہے بارش ہو رہی ہے چھتری لے کے گھر سے نکلے گا کہ کہیں ایسے نہ ہو چینٹے پڑیں اور کپڑے ناپاک ہو جائیں اور نماز نہ ہو. بھیگنا اس نے بھی ہے لیکن ذرا باعزت طریقے اور وہ بھی ہے
جو اس کے بغیر آتا ہے وہ بھیگا، اور اگر ناپاک پانی کے چھینٹے پڑ گئے تو نماز بھی گئی، سب کچھ اگر اسے معلوم ہے، اگر نہیں معلوم تو پھر اللہ کے کرم پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے شعوری طور پر زندگی گزارنا یہ شریعت کا مطلوب فرض ہے۔ شریعت کہتی ہے اس آدمی کی ماننی جذباتیت اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور لوگوں کے عیب اڑانا اور پھپتیاں کسنا، افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے، پہلے تو چلو کسی گاؤں شہر میں ہوتا تھا، اب پوری دنیا میں اس ممبر پہ بیٹھ کے جو مولوی صاحبان گالیاں دیتے ہیں، جو کچھ فحش بکتے ہیں، اگرچہ یہ ساری قوم میں پھیل گیا ہے کہ انہیں گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، لوگ گفتگو نہیں کر سکتے، لوگ نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایک گاہک ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز نہیں پسند آئی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے جو منہ چڑھا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جاؤ جو مرضی کر دو، ایک وہ ہے جو کہتا ہے صاحب اچھا نہیں پسند آئی، میں دوسری چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، تیسری چیز دکھا دیتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے جو دوسری اور تیسری پہ آتا ہے نا، یہ آدمی اصل ہے، جس کو آپ دوسری زبان میں کہتے ہیں کہ کسٹمر آلویز رائٹ۔ اسی شعور کی بیداری اور جذباتیت سے پرے رہنا، یہ وہ لوگ ہیں جو قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلے 25 سال 30 سال جس حال میں ہم لوگوں نے گزارے ہیں، اب بچے انہیں کیا جانے کہ کیا گزارے ہیں، آج یہاں دھماکہ ہو گیا تو کل وہاں دھماکہ ہو گیا، آج مسجد میں دھماکہ ہو گیا، کل اہل تشیع کے ہاں امام بارگاہ میں دھماکہ ہو گیا۔ یہ سب جذباتی کیفیت نہیں ہے تو اور کیا؟ اور گالیاں تھوک کے حساب سے سنو لوگوں سے، کوئی شرافت جو اس معاشرے میں رہ گئی ہو، اور باشعور آدمی کبھی بھی ایسے نہیں کرتا۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مومن کو گالی دینا تمہیں پرلے درجے کا گناہ گار بنا دے گا، اور فرمایا اس کو کافر کہنا یہ اس کے قتل کے مرادف ہے، تم نے تو اسے قتل کر دیا۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور جس کو تم قتل کرتے ہو یہ کفر کے برابر۔ اس لیے منع کیا کہ گفتگو سوچ سمجھ کے کی جائے۔ ہم اپنے ایک ایک لفظ اور حرف کے لیے بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے تشریف لائے نماز پڑھا کے، اور ایک صحابی ہوئے رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ ابن، اس ابن کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ گھاس تنکے جو جانوروں کو کھلائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابئی میں نے کہیں فضول سوال تو نہیں پوچھ لیا، حالانکہ قرآن کی تفسیر پوچھ رہے تھے، مگر خدا کا خوف تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اسی لیے قرآن نے پوری بات کا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ما یلفظ من قول، ایک لفظ جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے نا، الا لدیہ رقیب عتید، ہم نے مقرر کیا ہوا ہے فرشتوں کو جو تمہاری ساری گفتگو کو لکھتا ہے اور کل کو ہمارے سامنے پیش کی جائے۔ یہ سب چیزیں بنیادی طور پر دو ستونوں پہ آ جاتی ہیں۔ ایک تو آدمی پڑھا لکھا کتنا ہے، تعلیم پہ بات آ جاتی، اور دوسرے کی جہالت کے لیے کون احمق ہے جو اپنے اخلاقیات کو تج دے۔ مامون الرشید بیٹھے ہوئے تھے، اور مامون نے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں پڑھی تھی جا کے، اس کے باپ ہارون نے بھیجا، اور مامون نے فقہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کوفہ میں جا کے پڑھی تھی۔
وہ اتنے بڑے لوگوں کا شاگرد تھا۔ تو اب بیٹھے سارے لوگ اپنے کام خلافت کے کر رہے تھے، شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، مسئلہ بڑا ضروری ہوگا کوئی، تو رات گئے تک بیٹھے رہے۔ تو انہوں نے کسی کو آواز دی کہ مجھے پانی پلا دو۔ بادشاہ تھے ایک طرح کے، پھر انہوں نے کہا پانی پلا دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ارے سنتے ہو، پانی یار پلا دو۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ ان خلفاء کو اور ان بادشاہوں کو ذرا چین نہیں لگتا کہ کوئی سویا ہے نہیں سویا، کسی کی نیند خراب ہوگی، بس پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ وہ آیا پانی لے کے، سب سن رہے تھے اس کی دوسرے کمرے ساتھ کے کمرے سے باتیں۔ تو مامون نے خاموشی سے پانی پیا اور پھر بات کرنے لگا۔ کسی نے کہا کہ آپ کی توہین ہوئی ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے جس شخص نے ان ائمہ سے پڑھا ہو وہ تحمل نہ کرے اور اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرے، اور ایک ان پڑھ شخص اور یہ برابر ہو جائے؟ یہ ہے تعلیم، یہ ہے شعور جو پڑھے لکھے والدین اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے زیادہ کوئی بڑا تحفہ زندگی میں نہیں دے سکتے، مشکات میں آیا۔ اور دوسرا ستون اس کا وہ یہی چیز ہے کہ انسان میں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو اپنی مملکت میں انصاف کے ساتھ کام لے گا۔ جہاں بھی انصاف نہیں ہوگا وہاں پر برکتیں اٹھ جائیں گی، اور پھر قتل ہوگا اور خون ہوگا اور عورتوں کی عزتیں نہیں رہیں گی۔ یہ لازمی نتیجہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ بارش ہو اور نمی نہ ہو نہیں سکتا کہ آگ جلے اور حرارت پیدا نہ ہو۔ جس مملکت میں بھی انصاف نہیں رہے گا وہاں خون بہے گا اور عزتیں لٹیں گی۔ یہ لازمی نتیجہ ناانصافیوں کا ہے۔ اور جہاں پر فیصلے طاقت کے زور پہ کیے جائیں اور انصاف کو پسے پش ڈال دیا جائے، اس قوم کی تباہی پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تباہی ایسے تھوڑی ہے کہ ملک ختم ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کے بہت قریب کی مثال ہے، اگر ملک نہیں ختم ہونا ہوتا تو اندرا گاندھی بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملا لیتی۔ وہ باشعور خاتون تھی کہ کنگلے آدھے ملک کو میں کیوں لوں، اور وہاں کے رہنے والوں کو خود اس ملک سے محبت نہیں تھی، اور جو دوسرے تھے ہم جیسے انہیں بھی محبت نہیں تھی۔ یمن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنوبی یمن اور شمالی یمن۔ انہوں نے یمن کے لفظ کو نہیں چھیڑا کہ ہماری مملکت۔ جرمنوں کو اپنے جرمنز کو اتنی محبت تھی، مغربی اور مشرقی جرمنی ہو گیا، انہوں نے جرمنی کا نام باقی رکھا۔ کوریا کو لے لیں، سوڈان کو لے لیں، سب مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں اتنی نفرتیں تھیں کہ انہوں نے نفرت کی وجہ سے نام ہی کو اڑا دیا کہ یہ نام ہی نہیں لیں۔ اس لیے ایسے نہیں ہوتا کہ مملکت ختم ہو جائے اور دنیا کے نقشے سے ایک ملک مٹ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بڑی طاقت اگر حملہ کر دے تو اس حملے کے لیے ان کے پاس ہتھیار اور اسلحہ نہیں ہوتا۔ قومیں اس طرح ملک تباہ نہیں ہو جاتے، بلکہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اس طرح سے کہ ان کے جو مخالفین ہیں، جو بھی قوم ہے، وہ شعور کو چھین لیتی ہے اور غالب قوم مغلوب قوم پر غالب آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کے دین کو بدل دے۔ انڈیا غالب آیا، چنانچہ آہستہ آہستہ وہ اٹیلین خاتون جو ہے انڈیا کی، گاندھی کی اندرا کی بہو، اس نے کہا تھا کیا تباہ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو، ہم نے میڈیا کے ذریعے اتنا کچھ بھجوا دیا ہے کہ چند سالوں میں تم دیکھو گے یہ پاکستانی خود ہی اپنے اخلاقیات میں برباد ہو جائیں گے۔
یہ بیان پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ دیکھو یہ کتنی دانش مند ہے. ملک نہیں مٹ جاتے نقشے سے، وہاں کے لوگ غالب قوموں کے رسوم اور رواج اختیار کر لیتے ہیں. ہوتا یہ ملک کو تباہ کرنا ہے، وہ تیسری چیز کر دیتے ہیں کہ معاشی طور پہ کنگال کر، لوگوں کو پیٹ کے مسائل سے ہی فرصت نہ ملے، ملک چلتا رہے. کون اس کنگال قوم کو سنبھالے؟ اور دردسر تھوڑے ہیں جو اس کو بھی ساتھ لیں. وہ کہتے ہیں ملک قائم رہے گا تمہارا، لیکن ہم تمہاری معیشت کو اس طرح برباد کریں گے جیسے صبح کے وقت کسی نے اربوں روپے ڈال دیے، ڈالرز ڈال دیے اور شام کو نکال لیے. جو بچے اکانومسٹ ہیں اور اکانومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے شدید جھٹکے لگتے ہیں، اور پھر اسی طرح قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں جب ان کو مذہب کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے، اور جب ان کے مذہبی لوگ یہ ٹھیکیدار اس منبر پر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. تو جو مذہب کے پاگل اور دیوانے بجائے اس کے کہ کوئی اٹھ کے کہے مولوی صاحب تم کیا کرتے ہو، جمعہ پڑھاؤ، عید پڑھاؤ، یہ تم کیا زبان استعمال کر رہے ہو، ہمارے بچے خراب ہو، کیوں اتنی جرت نہیں ہوتی؟ اس جرت نہ ہونے کے سبب وہ دین کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے مسجد جاؤ اس وقت جب خطبہ ہو رہا ہو، اس سے پہلے کیا بک بک سننی، کیوں آخر وہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ایک چیز سنتے ہیں تو جمعے میں اٹھ کے نہیں کہتے کہ مولوی صاحب پڑھ کے آیا کرو، جب آؤ یہی بات، جب آؤ یہی بات، جب آؤ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، جب آؤ اصحاب الفیل کا قصہ، جب آؤ آسمان سے پتھر برسے گے، مولوی صاحب پڑھا کرو. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوا لینے آیا ہوں، اخلاق بیچنے نہیں آیا. یہ مذہب کے کارڈ پہ تینوں کرتوت ہوتے ہیں، لوگوں کے اخلاق بگاڑے جاتے ہیں اور جنسی تشدد کیا جاتا ہے. اور خدا کی پناہ ہے اس مذہبی قیادت سے، اندھا مال جب ان کے پاس آتا ہے تو پھر دو میں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے، یا تو گورنمنٹ احتساب کرے کہ آپ مذہبی لیڈر ہیں، قیادت ہے، یہ کہاں سے آپ اتنی زمینیں خرید رہے ہیں، کہ کس طرح سے آپ کے بیٹے اور پوتے کے لیے پلاٹس آ رہے ہیں، اتنی بڑی گاڑی میں آپ کیسے سفر کر رہے ہیں. یا پھر اس میں خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، خدا مجھ سے ایک ایک چیز پوچھے گا. اس لیے ہم تیسرا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا شعور بیدار کرنا ہے، ہمیں احتساب کے لیے خود کو بھی تیار کرنا ہے، اور اسی طرح جہاں غلط چیز نظر آ رہی ہے اس پہ نقد کرنا ہے، تنقید کرنا ہے. اختیارات ہیں تو ہاتھ سے روکنا ہے، نہیں اختیار تو کم سے کم اتنا تو دوست سے کہہ سکے کہ یار یہ کام نہ کرو. کیا خوبصورت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ابو داؤد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کسی سے ایسی محبت نہ کرنا کہ غلط کام کو سے ٹوک نہ سکو، اور کسی سے ایسی نفرت بھی نہ کرنا کہ اگر موقع پیش آ جائے تو تم اس آدمی سے فائدہ بھی نہ ہو.